تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب جب ہدایت اور جہاد کا راستہ چھوڑا ہے تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، غلامی اور ذلت ان کا مقدر بنی ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خلفائے راشدین کے بعد بہت سارے سلاطین گزرے جن کے ناموں سے کفر کی طاقتیں کانپ اٹھتی تھیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹا سا پس منظر بیان کیا تھا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مرد مجاہد کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو کون تھا ارطغرل الغازی؟ ارطغرل الغازی نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا، اور اس کے لیے پھر اس نے بے شمار قربانیاں دی، اور انہی قربانیوں کی بدولت مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ جی ہاں، 13ویں صدی کے جب آغاز ہوا تو اس وقت امت مسلمہ بہت نازک دور سے گزر رہی تھی، اور اسی دوران دنیا کے نقشے پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، ایک نئی سلطنت اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ یہ سلطنت جو کہ منگولیا سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا لیڈر چنگیز خان تھا۔ اس خونخوار سلطنت نے اپنی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک جا پہنچی۔ یہ خونخوار سلطنت سائبیریا، برصغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ چنگیز خان اور اس کی فوج جہاں سے گزرتی اپنی ظلم کی داستانیں رقم کرتی جا رہی تھی، اور رہتی دنیا تک اس کی ظلم کی داستانیں اپنی مثال آپ ہیں، اور اس کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں دم توڑ چکی تھیں۔ لیکن دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ یہ سلطنت خوارزم اپنے عروج پر تھی، لیکن چنگیز خان نے اپنی خون ریزی سے اس سلطنت کو بھی نہیں بخشا، اور اس سلطنت کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر اس سلطنت کی تباہی کے بعد یہاں پر موجود کچھ ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں انہیں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا، وہیں انہوں نے خیمہ ڈال کر اپنا ڈیرا لگا لیا۔ ان ترک قبائل میں سے کچھ شام اور عراق چلے گئے، اور کچھ نے مصر کا رخ کر لیا۔ اور ان ترک قبیلوں میں ایک ترک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ قبیلہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی قیادت سلمان شاہ کر رہے تھے۔ قائی قبیلہ خراسان سے ہجرت کرتا ہوا مختلف جگہوں پر بھٹکتا ہوا شام کی طرف گامزن تھا کہ سلمان شاہ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے اس میں ڈوب کر مر گئے۔ دریائے فرات، ریور یوفریٹیز، جو کہ شام میں موجود ہے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکین، گندوگدو، ارطغرل اور دیندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکین اور اس کا بھائی گندوگدو اپنے اہل خانہ اور کافی ساتھیوں سمیت اہلت چلے گئے، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے ارطغرل کو اس کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے قائی قبیلے کا نیا سردار منتخب کر لیا۔ ارطغرل بچپن سے ہی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو طبیعت کا مالک تھا۔ سردار بننے کے بعد ارطغرل نے اپنے بھائی دیندار اور تقریباً 420 خاندانوں کے ساتھ ایشیائے قچق کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایشیائے قچق، جو کہ ماڈرن ڈے ٹرکی کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت ادھر سلجوقی سلطنت تھی، اور اس کی حکمرانی سلطان علاؤالدین کر رہے تھے، اور یہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل الغازی نے جب کونیا کی طرف جا رہا تھا تو انقرہ کے قریب اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور اس نے انسانیت کی خاطر جو فوج ہار رہی تھی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کی فوج بھی ارطغرل کی طرح ہی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو طبیعت کی مالک تھی۔ جب اس نے حملہ کیا تو مخالف فوج گھبرا گئی، اور یہ سمجھنے لگی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار گئی اور بھاگ گئی۔ اور بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلطان علاؤالدین کی فوج تھی۔ سلطان ارطغرل کی اس بہادری سے بہت خوش ہوا، اور اس نے ارطغرل کو انقرہ کے قریب ایک علاقہ دے دیا۔ یہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، اور تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو یہ علاقہ اس لیے دیا تھا کہ بیزنٹینیوں کی طرف سے ہونے والے حملے سے بچا جا سکے، اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ بھی رہے۔ اور سلطان نے ارطغرل کو یہ اجازت بھی دے دی کہ ان علاقوں کو فتح کرے اور سلطنت میں شامل کرے۔ ارطغرل کو جو علاقہ دیا گیا تھا یہ بیزنٹینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوا لیا، اور اس کی اس شجاعت اور بہادری کی وجہ سے سلطان علاؤالدین نے اسے سوغوت شہر بھی دے دیا۔ اور ان فتوحات کا پھر یہ نتیجہ ہوا کہ باقی بہت سارے قبیلے ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل غازی کی قوت بڑھتی گئی، اور اس کا اقتدار بھی گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤالدین کے لیے ارطغرل کا اتنی جلدی اتنا مقبول ہونا اور اتنی قوت حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا،
لیکن ایشیا کوچک میں سلجوقی سلطنت اندرونی اختلافات اور اپنوں کی بغاوتوں کی وجہ سے زوال کا شکار تھی، اور یہ سلطنت اپنی آخری منزل پر تھی اور حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور جبکہ دوسری طرف بیزنٹینیوں نے بہت سارے حصے لے لیے تھے، اور تو اور اکثر سلجوقی سلطنتوں کے سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، اور تتاری فوج کے حملے کا خدشہ بھی ابھی دور نہیں ہوا تھا۔ اور ایسے حالات میں سلطان علاء الدین کو اطمینان کا احساس ہوا جب اس نے ارطغرل جیسے نڈر اور بہادر سردار کی قوت کو بڑھتے دیکھا، اور پھر اس نے ارطغرل غازی کو اور انعامات سے نوازا۔ اور جب چینی شہر اور پروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بیزنٹینیوں کی فوج کو شکست دی، تو اس کے صلے میں سلطان نے اس شہر کو ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا، اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھ دیا گیا، اور یہاں تک کہ ارطغرل غازی کو ہر دستے کا اول سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ سلطان علاء الدین نے اپنی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ارطغرل کی شادی کروائی، اور اس کے 3 بیٹے ہوئے: گندوز، سافجے اور سب سے چھوٹا بیٹا عثمان۔ اس علاقے میں بہت ساری چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ بہت سارے قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر علاقوں پر بہت سارے امیروں کا قبضہ تھا۔ لیکن اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور کسی روایت میں 1288 میں ارطغرل غازی 90 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اس کے جانشین سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے، اور یہ بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور نڈر تھے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی، اور عثمان غازی نے اپنے علاقوں پر اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور پھر اس طرح دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت قائم ہوتی ہے، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ اوٹومن امپائر، اور جو تقریباً 600 سال تک رہی، اور اس کی وسعت 3 براعظموں تک پھیلی، جس کا کل رقبہ تقریباً 2 کروڑ کلومیٹر تھا۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے کہ کس طرح عثمان غازی نے اپنے باپ کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور کیسے اس سلطنت کی پذیرائی کی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، حق ہی ہے مگر حق سے آزاد ہے مومن۔ مومن جب چلتا ہے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں۔ میں مومن کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی نہیں۔ مومن کا اوڑھنا بچھونا خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ مسلمان دنیاوی خوشنودی کے لیے اوڑھتا بچھوتا ہے۔ دنیا میں کسی قسم کی کسی بھی لیول کی مشکل یا پریشانی آ جائے تو جو انسان اسے خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اس انسان کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیونکہ یاد رہے، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔